اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی زانی خاتون کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غرض سے حاضر ہوئیں کہ ان کو اس گناہ کی سزا دنیا میں ہی مل جائے اور آخرت میں وہ اس کی سزا سے بچ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کو کیا حکم دیا، وہ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل لسندہ اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ قبیلہ ازد کی شاخ غامدیہ کی ایک خاتون حاضر خدمت ہوئی۔ اس کو اپنے سے سرزد ہونے والے ایک بڑے گناہ کا احساس ہو گیا تھا اور وہ آخرت میں اس کی سزا سے بچنے کے لیے دنیا ہی میں اس کی سزا بھگت کر پاک ہونا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، سرکار، مجھ سے زنا کا عمل سرزد ہو گیا ہے، آپ سزا دے کر مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس جانے کا حکم دیا۔ اس پر اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے معاذ بن مالک کی طرح واپس کر رہے ہیں؟ میں تو حاملہ ہوں۔ معاذ بن مالک سے بھی زنا کا ارتکاب ہو گیا تھا۔ وہ بھی اس احساس گناہ کے بعد سزا بھگتنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شروع میں مجنون سمجھ کر واپس کر دیا تھا، لیکن بعد میں ان پر حد جاری کر دی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے ارشاد فرمایا، جب تم بچہ جننا تب آنا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے نومولود بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس کو تم نے جنا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اب اس کو تم لے جاؤ اور دودھ چھڑانے کی مدت کے بعد لے کر آنا۔ جب اس کے دودھ پینے کی مدت مکمل ہوئی تو وہ خاتون اپنے اس بچے کو اس حالت میں خدمت اقدس میں لائی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اب یہ خود کھانے لگا ہے۔ آپ نے اس سے بچے کو لے کر ایک مسلمان کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد اس کے سینے تک ایک گڑھا کھود کر اس میں بٹھایا گیا اور اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھے گئے تاکہ سطر نہ کھلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ اس کو سنگسار کرنے والوں میں خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس کے سر پر ایک بڑا پتھر دے مارا جس سے اس کا خون خالد بن ولید کے سر پر گرا۔ اس پر انہوں نے اس کو برا بھلا کہا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو مخاطب کر کے فرمایا، تم انہیں ایسا نہ کہو، اس طرح کہنے سے باز رہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس غامدیہ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر کوئی ظالمانہ ٹیکس لینے والا گناہ گار شخص بھی ویسی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور جنت البقیع میں اس کی تدفین عمل میں آئی۔ اس پر حضرت عمر نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ زانیہ کی بھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ عمر فاروق کا یہ استجاب سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 آدمیوں میں وہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ کہ تم نے اس سے بہتر کوئی توبہ دیکھی کہ اس نے اپنی جان بھی اس کے لیے قربان کر دی۔ تو دوستو، یہ تھا اس زانی عورت کا قصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے گناہ کی توبہ کی ہیں۔ امید ہے کہ دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم۔